اور بہنوں بیٹیوں اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بآواز بلند حقانی درشی پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی میدان میں تشریف لانے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جسے رب چاہتا ہے اور جسے نبی چاہتے ہیں اور جسے ولی چاہتے ہیں وہی اس نورانی مجلس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج اس نورانی اور عرفانی مجلس کو اللہ اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے طفیل میں قابل قبول عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جانے والے جا رہے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور آخری مناجات ہوگی اس وقت بیٹھیں گے، دعاؤں میں شریک ہوں گے، انشاءاللہ بھرپور آپ کو فیض ملے گا۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میں مجھے سمجھانا تھا، چونکہ وقت کی نزاکت ہے، کہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ان کی ذات اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام خلفاء کے حوالے سے کہ پورا ہندوستان ہی کیا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں ایک بات ریمر کی طرف پھیلی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، ان لوگوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، سنت رسول اللہ پہ ان کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر شادی کی ہے تو بال بچے کہیں اور ہیں اور یہ کہیں اور ہیں۔ کیونکہ اس حوالے سے بات کرنی تھی، کیونکہ حالات اور وقت ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا ادب کے ساتھ بیٹھیے، محبت کے ساتھ بیٹھیے۔ یاد رکھیے، ابھی ادب کی بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل آئے اور عرض کیا، یا محمد اجلس جلس العبد، اے محمد آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ کس کے ساتھ بیٹھیے؟ ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ ہم کو ہمارے باپ نے ادب سکھایا، ہماری ماں نے ادب سکھائی، ہمارے پیر و مرشد نے ادب سکھائی۔ نبی کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ ادب سکھانے والا رب العالمین ہے، سیکھنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، ادبنی ربی تادیبا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور ہم اس ولی کامل کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ مجلس میں آؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھو، گھر میں رہو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، جس جگہ پہ بھی رہو ادب کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ ہماری ہر حالت کو، ہماری ہر کنڈیشن کو اللہ کے نبی سرور کائنات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول، مسلم شریف جلد اول، باب صراط الکسوف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرور کائنات حالت نماز میں ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں حالت نماز میں تھا تو میں نے جنت کو دیکھا۔ جب میں نے جنت کو دیکھا تو وہاں کے پھلوں اور گچھوں کو پکڑ لیا اور توڑنا چاہا۔ سبحان اللہ، وہاں کے پھلوں اور گچھوں کو پکڑ لیا اور توڑنا چاہا، اور جہنم کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ پتہ کیا چلا؟ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے میں حالت نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے
کو دیکھا، وہاں کے پھلوں اور گچھوں کو پکڑ لیا، توڑنا چاہا۔ پتا کیا چلا؟ جو نبی 7واں آسمان کے اوپر جنت ہے، جب اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم سب کو دیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہم سب کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں عورتیں زیادہ تھیں، وہاں عورتیں زیادہ تھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتوں تم صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تجھے کثرت سے دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے؟ ہم سب عید کی نماز پڑھ لیے۔ آج عید کا سمجھیے کہ 4واں دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل سارے مسلمانوں کی عید کی نمازیں، رمضان کے روزے اللہ قابل قبول عطا فرمائے، آمین کہیں آپ۔ عزیزان محترم، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، عید کا دن تھا، سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، اے غوث پاک، اب اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ساری دنیا آج خوشیاں منا رہی ہے، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ سنیے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ جس کی نماز، جس کے روزے چہرے پہ مار دیے گئے ہوں گے، آج اس کے لیے خوشی کا دن نہیں بلکہ اس کے لیے غم کا دن ہے۔ اور جس کی نمازیں اور جس کے روزے رب قدیر کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہوں گے، آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری تراویح کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے اے مسلمانوں، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے اللہ اپنے حبیب کے صدقے قابل قبول عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری نمازیں، ہمارے سجدے کو قابل قبول عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جو قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ توجہ کے ساتھ سننا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج کی مکمل تقریر کا نچوڑ ہے، نچوڑ۔ کل تم جا کر کے میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا ہے، بولو سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نبی کی سنت کو ادا نہیں کیا، شادی نہیں کی؟ الحمدللہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کائنات کی سنت کو ادا کیا ہے، سرور کائنات کی سنت کو ادا کر کے نکاح بھی کیا ہے۔ وہ میرڈ والے تھے، ان میرڈ والے نہیں تھے۔ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں عمل کیا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میرا ہے نہیں ہے۔ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے تھے، اور کہو سبحان اللہ اولاد والے بھی تھے۔ سرکار رفیق الاولیاء صابر سنگھ پوری رحمۃ اللہ علیہ اولاد والے بھی تھے اور میرڈ والے بھی تھے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، درویش کی زندگی میں اور فقیر کی زندگی میں اور ہمارے جیسے اور تمہارے جیسوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا انتر ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ نکاح کی مجلس نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اور میری امت کو بڑھاؤ، میں قیامت کے دن تمام امتوں پر اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تمام عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جو کم خرچ کرتی ہو، کہیے سبحان اللہ، جو کم خرچ کرتی ہو، پاک دامن بھی ہو، خوبصورت بھی ہو۔ پتہ کیا چلا؟ جو اپنے شوہر سے طرح طرح کی فرمائش کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کم خرچ کرنے والی اچھی عورت ہے، پاک دامن عورت اچھی عورت ہے، پاک دامن بھی ہو، خوبصورت بھی ہو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے، بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے، بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شادی اولاد کی نیت سے کی جائے، اس لیے کہ جب وہ شادی کرے گا اولاد بھی ہوگی،
اور جب بیٹا پیدا ہوگا اگر باپ سے پہلے مر جائے گا وہ بیٹا باپ کی شفاعت کرے گا، یا اگر باپ کے بعد مرے گا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کے نام پہ فاتحہ پڑھے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا کرو۔ حسن، کوئی حسن کو دیکھتا ہے، کوئی مال کو دیکھتا ہے، کوئی نسب کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم نکاح کرو اس عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت سے نکاح کرو، پرہیزگار عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ اسلام کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ نیک عورت سے شادی کرے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک عورت، پرہیزگار عورت بادشاہ کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور خراب عورت بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ نیک عورت، متقیہ عورت، پرہیزگار عورت اپنے وقت کا شرابی ہوتا ہے اس کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں تمہاری 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک خوشبو ہے، اور دوسری عورت ہے، اور تیسری نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ عوام کے اندر یہ حدیث مشہور ہے مگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ میرے 2 پیشے ہیں، ایک فقیری میرا پیشہ ہے اور جہاد میرا پیشہ ہے۔ تم میرے پیشے کو چھوڑ کر صرف تم عورت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ فقیری کو تم کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ فقیری کو تم کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ جہاد کو تم کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ یہاں تک کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انظر ما تقول، دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے، انظر ما تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے، وہ شخص عرض کرتا ہے واللہ انی احبک، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ان کنت تحبنی فاعد الفقر تجافا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ، فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے عالم تصور میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دہلیز پہ قدم رکھا، میں نے پوچھا ہے خواجہ غریب نواز، رسول کائنات فرماتے ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں فقیری کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ خواجہ غریب نواز فقیری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاندان فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشم و چراغ سرکار حسن گاچھی رحمۃ اللہ علیہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، اب آج سے پیغمبر آتی ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد صوفی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا پھر آفیسی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا جس سرزمین پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ تم آئے ہو، پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نے جب اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی کی آواز آئی اے پوشیدہ صحابہ سنگت زندہ پوری رفیق الاولیاء، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ، فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح موجودہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب آج سے پیغمبر آئی، اب آج سے رسول آئی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مولوی بننا آسان ہے، مولوی بننا آسان ہے، فقیر بننا آسان نہیں، درویش بننا آسان نہیں ہے۔ عزیزان محترم تم یہ کہتے ہو، ذرا ساؤنڈ کو بڑھاؤ بابو، تو ایسے بھوکے ہیں
اس لیے کہ پورے مہینہ تو پریکٹس میں ہم لوگ ہیں نا، لگتا ہے اب بھی روزے ہی سے، کہو سبحان اللہ۔ حالات ایسے ہیں کہ مہینہ دن تک آپ کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ آپ کو بھوک مٹ گئی ہے، پیاس آپ کے مٹا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب یہ روح ذکر خدا کی لذت میں مشغول ہو جاتی ہے، نہ کھانے کا خیال نہ پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا یہ کہتی ہے، نفس کا پجاری یہ کہتا ہے، ارے ہم تو نفس والے لوگ ہیں، ہم نفس کے پجاری، یہ اللہ والے خدا کی پجاری، ہم نفس کے غلام، یہ رسول اللہ کے غلام، ہم نفس کا فروغ کرتے ہیں، ہم نفس کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ پوچھتے کیا ہو مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے احساس ہے کہ آج جو آپ آئے ہیں، پسینہ بہا کے آپ یہاں پہ آئے ہیں، پسینہ بہا کے آپ آئے ہیں، دور دراز سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، مگر یاد رکھو مسلمانوں، یہ جس سرزمین پہ آپ آئے ہو، اگر آپ کے جسم سے پسینہ کا قطرہ بہا ہے تو پسینہ کا قطرہ نہیں بہا ہے، بلکہ گناہوں کا قطرہ بہ رہا ہے، گناہوں کا قطرہ بہ رہا ہے۔ اسی لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، اللہ والوں کا ذکر سنو گے گناہوں کا بدلہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دنیا یہ کہتی ہے، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اپنی اولاد کو، اپنی بات کو جنگل میں چھوڑ دیے اور خود باغبانی میں چلے گئے، کہتا ہے کہ نہیں بولیے، کہتا ہے خود باغبانی میں چلے گئے۔ عزیزان محترم، اور توجہ کے ساتھ سنو، چونکہ باتیں بہت تھی، اس لیے جب باتیں بہت زیادہ ہے تو مختصر ہم کر دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بعض مشائخ، بعض صوفیاء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تجرید کو پسند کیا ہے، یعنی تجرید مانے شادی انہوں نے نہیں کی، شادی انہوں نے نہیں کی، نکاح انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے نکاح نہیں کیا کہ درویش اور فقیر اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ نکاح کرنا ہمارے الگ رہنا ہمارے لیے بہتر ہے یا نکاح کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ دو باتیں پیش کرتے ہیں، اگر تم پبلک کے ساتھ رہو گے، مخلوق خدا کے ساتھ میں رہو گے، گھر میں آنا جانا، مخلوق خدا کی صحبت میں رہو گے، تجھ پہ نکاح کرنا ضروری ہے، تجھ پہ نکاح کرنا ضروری ہے۔ مگر جس شخص کے اندر گوشہ نشینی کی طرف جو شخص مائل ہو، اس کو نکاح نہ کرنا بہتر نہیں، اس کو نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں سب اذان گاچھی ہی بن جائے گا، بال بچوں کو چھوڑ کر کے جنگل پکڑ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ درویش اور فقیر کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عزیزان محترم، اگر بعض مشائخ یہ کہتے ہیں، مکمل کرنے دیا نہیں بند کر دیں تقریر کو، بعض مشائخ کا یہ کہنا ہے اگر ہماری مقدر میں نکاح کرنا اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ہم پاک رہنے کی کوشش کریں گے، کہیے سبحان اللہ، ہم پاک رہنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نکاح کرنا ہمارے مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے، تو ہم احکام خدا بندی پہ عمل کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے میں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس پہ اس قدر کنٹرول کیا کہ گناہ میں گرفتار نہ ہوئے، گناہ میں گرفتار نہیں ہوئے۔ اور جب شادی ہو جائے، کہیے سبحان اللہ، جب شادی ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے، یہ نہ کہے جب سے میں نے شادی کی برباد ہو گیا، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اس کے بعد ہر وقت بیوی کی طرف مشغول نہ رہے، اللہ کی یاد کے لیے بھی کچھ وقت نکالے، ذکر و اذکار کے لیے بھی کچھ وقت نکالے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں دوسری بیوی کا جب رشک پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس پر توجہ کے ساتھ سنو، یہی تقریر میں سنانا چاہ رہا تھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے دوسری بیوی
دیا، عرب کے صحرا میں پہنچا دیا، خدا کے حوالے کر دیا، پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی، کہو سبحان اللہ، پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی اور کعبہ کو بسا دیا، کعبہ کو بسا دیا۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر ولی کا قدم، ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، یعنی ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کا فالو کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو سنو اے نفس کے پجاری، سرکار رضا گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ تھا۔ انہوں نے کعبہ کو بسایا، انہوں نے باغماری کو بسا دیا، انہوں نے کعبہ کو بسا دیا، انہوں نے باغماری کو بسا دی اور اپنی زوجہ محترمہ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اے زوجہ محترمہ، اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی کے صدقے ہماری ملاقات ہو جائے گی، نبی کے صدقے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اور ایک واقعہ سنو، سننے کے بعد سب کا ذہن صاف ہو جائے گا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام تھا ان کا، بولیے آپ اس کا؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں میں جانے کے بعد ایک گھر میں گئے، ایک گھر میں گئے تو دیکھا ایک اللہ کے ولی کا مقدس گھر ہے، نورانی گھر ہے، اس میں 2 محراب تھے، اس میں 2 محراب، محراب کسے کہتے معلوم ہے؟ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آپ جاتے ہیں نا، منبر پہ جہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے، محراب اسے کہتے ہیں جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، 2 محراب تھے، ایک محراب میں وہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے محراب میں ایک نیک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہو سبحان اللہ، ایک نیک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد عبادت و ریاضت کرنے کی وجہ سے دونوں بہت کمزور ہو چکے تھے۔ توجہ کے ساتھ سننا، میں تمہارے پیر کی شان بڑھا رہا ہوں، کہو سبحان اللہ، میں تمہارے پیر کی شان بڑھا رہا ہوں۔ اور اس واقعہ کو سننے کے بعد یہ غور و خوض کرنا کہ سرکار رضا گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا پھر رفیق الاولیاء ساور سنگاپوری کی ذات ہو، انہوں نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، وہ دونوں محراب میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھک گئے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ویکنیس ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد سنیے، وہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک مہمان رہے۔ کتنے دن تک بولیے؟ 3 دن تک مہمان رہے۔ اس کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس ولی، اس عورت کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس عورت کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا 2 رشتہ ہے، کہیے سبحان اللہ، 2 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ کیا ہے؟ پہلا رشتہ یہ ہے کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، میرے انکل کی لڑکی ہے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، کہیے سبحان اللہ، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میری بیوی ہے۔ وہ اللہ کے ولی ابراہیم خواص فرماتے ہیں 3 دن تک میں آپ کا مہمان رہا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے، اس خاتون کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے۔ سنیے، وہ جواب دیتے ہیں تم 3 دن کی بات کرتے ہو، 65 سال گزر چکے ہیں، کہیے سبحان، 65 سال گزر چکے ہیں۔ یہ اس محراب میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، میں اس محراب میں اللہ کا عبادت کرتا ہوں۔ وہ بزرگ ابراہیم خواص فرماتے ہیں اس کا ریزن کیا؟ حضور 2 منٹ اور وقت لیں گے، ہم تو معافی چاہتا ہوں آپ حضرات کا، کیونکہ بات مکمل ہو جائے گی نا، اگر واقعہ مکمل نہیں ہوگی تو باتیں ادھوری رہ جائیں گی تو بات کا حسن خراب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بچپن ہی سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، مگر اس کا باپ رشتہ دینا منظور نہیں کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بچی کی والد محترم انتقال کر گیا تو میرے والد صاحب نے اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا، اور جب نکاح کی پہلی رات آئی، سہاگ رات آئی، تو میری زوجہ نے کہا اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے
کتنی مدتوں کی آرزو پوری کر دی ہے. آج کی رات خواہشات نفسانی میں نہیں گزارنا ہے بلکہ رب کا شکر ادا کرنا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دینی ہے. وہ شوہر کہتا ہے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزر گئی.